بولو بھائی بھائی تجھے یہی نہیں پتا کہ تو نے جانا کہاں ہے؟ تو کیا کر رہا ہے تو؟ مسلمان کو یہی نہیں پتا میں گورا ہوں یا میں مسلمان ہوں، میں انگریز ہوں یا مسلمان ہوں، میں نے انگریزوں کو فالو کرنا ہے یا اسلام کو فالو کرنا ہے۔ اس بیچارے کو ابھی تک یہ کنفیوز ہے، اس کو یہ پتا چل ہی نہیں رہا ہے۔ نظریہ یہ ہے آج کے مسلمان کا کہ فالو تو ہم نے گوروں کو کرنا ہے کیونکہ وہ کامیاب ہیں، لیکن چونکہ پیدا ہم مسلمانوں کے گھر میں ہو گئے اس لیے جمعہ بھی پڑھیں گے، عید کی نماز بھی پڑھ لیں گے، کیونکہ اس کا بھی بھرم رکھنا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی بھرم رکھنے ہیں نا اپنے مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے، کیونکہ ہر قوم کا کوئی مذہب بھی ہوتا ہے ہر قوم کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کی پرمپرا ہوتی ہے، تو ہماری بھی کچھ پرمپرائیں ہیں۔ وہ پرمپرائیں ہیں کہ جمعہ ہم بہرحال نہا دھو کے پڑھ لیتے ہیں، عید وید بھی منا لیتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اپنے اسلام کا بھرم رکھنے کے لیے کچھ چیزیں تو مسلمانوں کی فالو کر رہے ہیں، لیکن اصل جو ہدف ہے وہ مغرب ہے۔ مغرب ہمارا اصل ہدف کیا بن گیا ہے؟ اہل مغرب، یورپ، امریکہ، گورے، اور یہ صرف ہمارا نہیں ہے، پوری دنیا کا ہے۔ ہندو کس کو فالو کر رہا ہے؟ بولنا پڑے گا، ہندو کس کو یہ جو ابھی ایسا ہی ہے نا، ابھی تو ہوائی ہے یہ، ہاں یہود و نصارہ وہی گورے۔ ہندو کس کو فالو کر رہا ہے؟ ہندوؤں کے ہاں پہلے بڑا سخت پردہ تھا، ابھی انڈیا میں پردہ کہاں چلا گیا؟ تیل لینے گیا ہوا ہے آج کل پردہ۔ یونیورسٹیوں میں چڑیاں پہن کے لڑکیاں گھوم رہی ہیں، ہر ایک کا فرینڈ ہے، ناچ، ڈسکو، گانے۔ ہمارے ایک دوست کچھ عرصہ پہلے انڈیا گئے، وہ کہہ رہے ہیں یار وہاں تو ہمارے، وہ اپنے بارے میں کہہ رہے تھے، میرے جاننے والے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفیاں لے رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اتنی تو تھوڑی سی تو شرم ہم لوگ اس میں کر لیتے ہیں کہ گرل فرینڈ کے ساتھ کم از کم سیلفی لینے میں تھوڑا سا احتیاط کہ ابا دیکھ نہ لیں کہیں۔ بلکہ ہمارے ہاں تو پکڑے ہی جاتے ہیں، کس سے؟ کمپیوٹر جب چھاپا مارو نا تو کچھ سیلفیاں نکلتی ہیں، تو سیلفیاں جو لوگ لیتے ہیں وہ بھی کھلے عام ابا سے چھپاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں یہاں تو کھلے عام چل رہا ہے۔ تو ہندوؤں نے اپنے کلچر کی واٹ لگا دی، کس کی تقلید میں؟ انگریزوں کی۔ ابھی وہاں گے سیکس کو بھی الاؤ کر دیا انہوں نے، کس کی تقلید میں؟ گوروں کی۔ تو پوری دنیا، میں ابھی تھائی لینڈ ہو کر آیا، مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ ان کا بڑا زبردست کلچر تھا، ایک زمانے میں فیملی سسٹم بڑا مضبوط تھا، کیونکہ مجھے وہاں بہت ساری خوبیاں ملیں جو کہ اسلام کی تھیں۔ مثلاً 2 ٹائم نہاتے ہیں وہ لوگ، صبح بھی اور رات کو بھی، جبکہ گوروں کے بارے میں نہانے کی ایسی رپورٹ کتنا نہاتے ہوں، بلکہ اس کے برعکس رپورٹیں ہیں، کچھ تو نہاتے ہیں لیکن من حیث القوم نہانے کا رواج نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے بعض رشتہ داروں نے تو مشاہدہ کیا کہ بعض گوروں کو ہم نے دیکھا 6 مہینے نہیں نہاتے، جبکہ ہم نے بینکاک میں جو تھائی لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں ان کے بارے میں کافی لوگوں سے سنا کہ صبح بھی نہاتے ہیں اور شام کو بھی نہاتے ہیں۔ فیملی صفائی کا نظام ہے، واش روم میں پانی ہے، واش روم میں، نام واش روم ہے مگر پانی نہیں ہوتا، وہ روم کس بات، پھر اس کو واش روم تو نہ رکھو نا۔ تو لیکن وہاں واش روم میں ہمیں کیا ملا؟ پانی ملا۔ تو میں حیران کہ یار ان کے واش روم میں پانی کہاں سے آ گیا، یعنی یہ پانی سے استنجا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب ان میں پانی سے استنجا کا رواج ختم ہو رہا ہے، جو نئے نئے ہوٹل بن رہے ہیں وہ گورے بنا رہے ہیں، ان میں ٹیشو ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا۔ تو کچھ اچھی چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی گورے آہستہ آہستہ، بولو بھائی،
تو انہوں نے کہا کہ جب یہاں گورے آئے تھے تو انہوں نے ان کا فیملی سسٹم تباہ کر دیا, زنا پہ لگا دیا, لڑکی ان کی عورتوں کا لباس دیکھ دیکھ کے ان کے بھی کپڑے اترنا شروع ہو گئے, اور جو اب بینکاک عیاشی کا اڈا بنا ہوا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے. تو جب عیاشی آ گئی تو پھر شادی بیاہ اور یہ سب چیزیں تو ٹینشن ہے نا پھر تو, کیونکہ شادی میں اتنی ٹینشن کہ سالہ اور ساس سسر پھر وہ ایک سب جانتے ہی ہیں. تو عیاشی پہ لگ گئے, خاندانی نظام کیا ہو گیا, تباہ ہو گیا. میں ان لوگوں سے بہت کہتا تھا, اپنے دوست احباب سے, مجھے ان لوگوں کے گھر دکھاؤ, میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ لوگ گھروں میں کیسے رہتے ہیں. تو عجیب بات آپ کو بتاؤں, 200 گز کے بنگلے ہیں مگر اندر بندہ ہے ہی نہیں. ایک بڈھا ہوگا اپنی بڑھیا گرل فرینڈ کے ساتھ, بس اولاد ہی نہیں ہے, کوئی ہے تو ایک آدھ. اتنے بڑے بڑے گھر مگر اندر پبلک نہیں ہے, کوئی شور کی کوئی آواز نہیں ہے باہر. پتہ نہیں یہاں جن رہتے ہیں, بھوت رہتے ہیں, کون رہتا ہے. تو واٹ لگ گئی کہ نہیں لگ گئی؟ تو یہ واٹ کس نے لگائی؟ گوروں نے. تو آج پوری دنیا کس کو فالو کر رہی ہے؟ گوروں کو. کیوں؟ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے لوگوں سے. وہ غلط فہمی یہ ہوئی کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو ترقی یافتہ قوم ہے وہی کامیاب بھی ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو قوم ترقی یافتہ ہوتی ہے, جس کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں, وہی قوم کامیاب بھی ہوتی ہے. حالانکہ یہ بات غلط, یہ بات صحیح نہیں ہے, 100% غلط ہے یہ بات. کیونکہ بھائی ابھی دیکھو ہمارے جو حکمران ہیں نا, وہ بھی اپنی تقریروں میں زیادہ تر کس چیز کو فوکس کرتے ہیں؟ ایجوکیشن, غربت, مہنگائی ختم, تعلیم عام. ٹھیک ہے, ایجوکیشن بھی ہمارا مسئلہ ہے, غربت بھی ایک مسئلہ ہے, لیکن یہی سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. تربیت کا کوئی نام ہی نہیں لیتا کہ ہم نے قوم کی اچھی تربیت کرنی ہے, ہم نے قوم کو ایک مہذب اور اچھا انسان بنانا ہے. اس کا کہیں بھی تذکرہ ہے ہی نہیں. ایجوکیشن اگر میرے بھائی کافی ہوتی اچھا انسان بنانے کے لیے, تو آپ کے ملک میں جتنے بیوروکریسی میں لوگ جو ملک اور قوم کو کھا رہے ہیں, یہ سارے ایجوکیٹڈ ہیں. یونیورسٹیوں میں پروفیسروں کا حال جا کے دیکھو, پروفیسر تو ایجوکیشن حاصل کر کے ہی پہنچا ہوتا ہے نا وہاں پہ. کیسے کیسے 2 نمبر لوگ پڑے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں ان میں جتنے ٹیچرز ہیں وہ سارے ایجوکیٹڈ ہی ہوتے ہیں, مگر گورنمنٹ کے اسکولوں کا حال, لوگوں کی جو کالز آتی ہیں. پرسوں ایک صاحب کی کال آئی کہ میں ایگزامینیشن ہال میں جب بیٹھتا ہوں نقل کیے بغیر, تو میں دیکھتا ہوں کہ 99% طلبہ نقل کر رہے ہیں اور ٹیچرز ان کو, ایگزامینر ان کو خود نقل کروا رہا ہے, تو میں کیسے بچوں؟ میں نے کہا بھائی یہ تو بڑی غلط بات ہے. وہ کیوں نقل کروا رہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ٹیچر نے پڑھایا ہی نہیں ہے, ٹیچروں نے پڑھایا ہی نہیں ہے. میں کہا کیوں نہیں پڑھایا؟ اس لیے کہ ماحول ہی نہیں ہے پڑھانے کا, کوئی بھی نہیں پڑھاتا. ابھی یہ جو ریکارڈنگ کرتے ہیں نا ولی, یہ شام کو روزانہ کوچنگ سینٹر جاتے ہیں. میں نے کہا کوچنگ سینٹر کیوں جا رہے ہو, صبح پڑھتے کیوں نہیں کالج میں؟ انہوں نے کہا پڑھانے ہی نہیں آتا ٹیچر پڑھانے, بولو نا, نہیں آتا. ٹیچر پڑھانے ہی نہیں آ رہا تو کوچنگ سینٹر کیا کر رہے ہیں؟ نوٹ چھاپ رہے ہیں بیٹھ کے. تو میں نے کہا ٹیچر پڑھانے سارے ہی کرپٹ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ایک دو آتے ہیں پڑھانے, لیکن وہ بھی یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ بچے پڑھنے ہی نہیں آ رہے. کیونکہ جب بچے دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ٹیچر آئے گا ڈھنگ سے پڑھائے گا تو وہ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کریں. وہ کہتے ہیں ہم پھر, ہاں پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھائی ہے کیونکہ ان کو بزنس کرنا ہے, اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا ان کو بزنس کرنا ہے. وہ بزنس ان کا ایمانداری کے بغیر ممکن ہے نہیں, اس لیے پرائیویٹ اسکولوں میں اور کالجز میں پڑھائی ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے نوٹ چھاپنے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہاں بھی اگر ٹیچر نہیں پڑھائے گا تو پبلک اس طرف نہیں آئے گی, تو ہمیں پیسے نہیں ملیں گے. اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ ہم نہیں بھی پڑھائیں گے تو بھی طلبہ آئیں گے, تو پھر وہ بھی یہی حرکتیں شروع کر دیں گے, جو کیونکہ قوم ایک ہی ہے,
بھائی جو روٹی وہ کھاتے ہیں یہ پرائیویٹ والے بھی وہی روٹی کھاتے ہیں. جس ماحول میں وہ پیدا ہوئے ہیں اسی ماحول میں یہ بھی پیدا ہوئے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا جو اس وقت مغالطہ ہو رہا ہے نا لوگوں سے, وہ یہ ہو رہا ہے کہ انسان کو اچھی لائف کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہے. یہ بات غلط ہے. صرف ایجوکیشن نہیں, ایجوکیشن ایک حصہ ہے. انسان کو اچھی لائف کے لیے نیچرل لائف کی ضرورت ہے. اف اف کیسے سمجھائے بھائی بھائی, کس کی ضرورت ہے؟ ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھو ایک آدمی صحت بنانے کے لیے MBBS کرتا ہے. کس لیے MBBS کر رہا ہے وہ؟ تاکہ مجھے اپنے بارے میں پتا چل جائے کہ کون سی بیماری میری کس وقت حملہ کرے گی اور اس کا علاج کیا ہے. صرف اپنی خاطر وہ یہ کام کر رہا ہے. جناب ڈاکٹر بن گیا وہ, اب اس کو پتا ہے کہ شوگر لیول کیسے کنٹرول ہوتا ہے, بلڈ پریشر ساری سیٹنگ پہ آ گیا. لیکن رات کو سوتا ہے 4 بجے, صبح اٹھتا ہے, بولو بھائی جب 4 بجے سوئے گا تو اٹھے گا کب؟ 12 بجے اٹھتا ہے. اور جب ٹینشن ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ سگریٹ پیتا ہے. اور کبھی کبھار جب زیادہ دماغ خراب ہوتا ہے تو وسکی بھی چلاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. برداشت, اللہ پہ توکل اور اعتماد بالکل نہیں ہے, کیونکہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے. جب اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو ذرا سی پریشانی آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. اب اس کا میڈیکل سائنس کے پاس کوئی علاج نہیں ہے کہ آپ ذرا سی پریشانی سے کوئی ٹیکا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو لگائیں اور آپ ذرا سی پریشانی سے پریشان نہ ہوں. اس کا تو تعلق اللہ کے توکل پہ ہے نا, کہ بھائی جو اللہ کر رہا ہے میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ بہتر کر رہا ہے. تو اب آپ مجھے بات بتاؤ, یہ آدمی صحت کے لیے, ایک منٹ, اس آدمی نے صحت کے لیے تعلیم تو حاصل کر لی, مگر اس کی لائف نیچرل لائف بولو بھائی نہیں ہے. تو کیا یہ صحت مند رہ پائے گا؟ بولو نا. اور ایک آدمی ہے جو MBBS ڈاکٹر نہیں, اسے کچھ بھی نہیں آتا, اسے کچھ بھی نہیں پتا صحت کا. جیسے گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں ان کو صحت کا ککھ بھی نہیں پتا ہوتا, ان کو یہی نہیں پتا ہوتا شوگر کیا ہے, بلڈ پریشر کیا ہے, مگر جیتے کتنے سال ہیں؟ 100 سال. کیوں؟ نیچرل لائف ہے. رات کو جلدی سوئیں گے, صبح جلدی اٹھیں گے, زیادہ مرغن غذائیں ملتی نہیں ہیں بیچاروں کو. میں گلگت کے ایک گاؤں میں رہا ہوں 1 ہفتہ, وہ دنیا سے بہت دور ہے, بہت ہی دور. تو میں نے وہاں دیکھا کہ اپنی چکی پہ مکئی کا آٹا پیستے ہیں, اور وہ فائبر کے ساتھ وہی, کیونکہ چھاننے کے اتنے انتظامات نہیں ہیں ان کے پاس, اور گھی بھی دودھ کا نکالتے ہیں. سمجھ رہے؟ آٹا بھی اپنی زمین کا, کیمیکل سے پاک. بس یہی ان کی خوراک ہے. سبزی جو ان کو ملتی ہے وہیں کوئی پتے وتے پیدا ہوتے ہیں, اسی کو ابال لیتے ہیں. انڈا دیسی کھائیں گے, جو مرغیاں انڈا دے رہی ہیں. میں ان لوگوں کی عمریں دیکھ کے حیران ہو گیا. ڈاکٹر نہیں ہے وہاں پہ. ڈاکٹر ایک پہنچا ہوا تھا, میں نے کہا مسئلہ خراب ہو جائے گا تم لوگ کا. اب کیا ہو جائے گا؟ اللہ خیر کرے. اچھا ڈاکٹر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اچھے ڈاکٹر بھی تو ہیں, بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے, وہ میں زیادہ ڈاکٹروں کے خلاف بولنا نہیں چاہتا بھائی, اچھے بھی بہت ہیں بھائی, لیکن میں بولنے والا تھا, لیکن بہرحال بہت ہیں. تو ان لوگوں کو میں نے دیکھا 100 سال عمریں ان کی, اور پہاڑی علاقہ ہے تو چلتے پھرتے بہت ہیں. زیادہ تر کام کیسے کریں گے؟ پیدل. پانی کون سا پیتے ہیں؟ چشموں کا, بڑی خوبصورت آبشاریں ہیں, منرل واٹر کے نام سے بھی واقف نہیں ہے. تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک 65 سال کے بزرگ تھے, کیونکہ بقرعید گزر چکی تھی تو قربانی کا گوشت بہت ان لوگوں کے پاس سیو ہوا ہوا تھا. تو میں نے ایک بزرگ کو دیکھا, انہوں نے میری دعوت کی, انہوں نے میرے سامنے قربانی کے گوشت کا سالن لا کے رکھا, اور بھنا ہوا گوشت ایک پلیٹ میں فل بھر کے. ہم نے حسب ذائقہ 2-4 بوٹیاں اس میں سے اٹھا کے کھائیں, اور تھوڑی بہت روٹی کھائی, اور ہم سیر ہو گئے جیسے کہ ایک نارمل انسان ہو جاتا ہے.
میں نے دیکھا کہ وہ 65-70 سال کی، 70 ہوگی میرا خیال ہے، ان کو خود پتہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے جب پاکستان بنا تھا تو مجھے یاد ہے میں اتنا تھا، تو اس حساب سے وہ اندازے لگاتے ہیں. تو میں نے دیکھا وہ جو گائے کا گوشت، اور گائے بھی پہاڑی گائے، وہ پہاڑوں پہ چڑھ چڑھ کے نا، ان کے جیسے یہ باڈی بلڈروں کے نہیں بنے ہوتے یہاں پہ، ایسے کٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بڑا سخت گوشت ہوتا ہے اس گائے کا، اتنے آرام سے گلتا نہیں ہے، پہاڑی گائے نا. تو وہ پوری بھری ہوئی پلیٹ کھا گئے، اور فٹنس کیسی ایسے پیٹ کمر سے لگا ہوا ان کا، نہ توند نکلی ہوئی، نہ کہیں سے جسم ڈھلکا ہوا، جیسے ہوتے ہیں نا فٹ فاٹ، جمناسٹک کا کوئی پلیئر ہوتا ہے تو ایسے باریک. میں نے کہا اتنا گوشت کھا رہے ہو اور پھر بھی، حالانکہ انہوں نے میڈیکل سائنس نہیں پڑھی. وجہ کیا ہے؟ نیچرل لائف. اب اس گاؤں میں اگر کوئی جائے اور صحت کی محنت شروع کر دے اور کہ ان سب کو MBBS کرانا ضروری ہے، تو بے وقوف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے ان کو نیچرل لائف پہ لانا ضروری ہے. MBBS اگر کوئی کر رہا ہے تو اس لیے تاکہ ان کو کس لائف پہ لے کر آئے؟ نیچرل لائف پہ لے کر آئے. اگر کوئی ڈاکٹر وہاں جا کے ان کو نیچرل لائف سے ہٹا رہا ہے تو اس کو بھگاؤ وہاں سے، وہ مروائے گا ان کو. ایک اور اسی گاؤں کا واقعہ سنا دوں آپ کو، پہلے بھی سنا ہے، ایک اور دفعہ سنیں گے، مزہ نہ آئے پیسے واپس. ان لوگوں کے بچے بہت ہوتے ہیں، یہ بھی نیچرل لائف ہے نا، حمل روکنا وہ لوگ جانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں حمل روکنا کیا ہوتا ہے، تو بچے بھی ٹھیک ٹھاک. اب ہمارے جو دوست تھے نا، ایک عالم دین تھے جو جن کے ساتھ میں وہاں گیا تھا، انہوں نے مجھے اپنے والد سے ملوایا. تقریباً 80-85 سال کے والد، بوڑھے، جھریاں پڑی ہوئی ان کے، بوڑھے ہو گئے. ملا میں ان سے، انہوں نے کہا یہ میرے والد محترم ہے. میں نے کہا جی بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، بہت اچھا لگا، آپ کے والد ہیں. ختم ہو گئی بات. بوڑھے سفید بالکل بال. اگلے دن ہمیں اس گاؤں سے گلگت شہر جانا تھا، انہی مولانا صاحب کے ساتھ جن کے والد سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. وہ مولانا بالکل ینگ تھے، ان کے ساتھ گلگت شہر، اور گلگت شہر کا وہاں سے فاصلہ تھا 5 گھنٹے. تو انہوں نے کہا میرے ساتھ کوئی خاتون بھی ہیں، آپ گاڑی میں آگے بیٹھ جائیں، میں پیچھے بیٹھ جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اب ہم جا رہے ہیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان خاتون کی طبیعت خراب ہے، الٹیاں بھی ہو رہی ہیں ان کو. میرا خیال یہ تھا ان کی وائف ہے، میرا خیال تھا کہ ان کی. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا بھائی ولادت ہونے والی ہے تو ہم گلگت لے کے جا رہے ہیں ان کو. تو میں نے کہا اچھا ہے. میں نے کہا چلو بھی ماشاءاللہ آپ باپ بننے والے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کے پہلے کتنے بچے ہیں اور یہ کون سا والا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بھائی پیدا ہو رہا ہے، بھائی یا بہن. یہ میری سوتیلی والدہ ہیں. میں نے کہا نارمل لیا اس کو، بھائی چلو آپ کے والد کے اولاد اللہ دے رہا ہے ان کو. پھر میرا ماتھا ٹھنکا. میں نے کہا ابا وہی ہیں جو کل جن سے ملاقات ہوئی تھی؟ اس نے کہا ہاں وہی ہیں. میں نے کہا یار ابا نے اتنی کم عمر خاتون سے شادی کی. انہوں نے کہا یہ چوتھی وائف ہیں. میں نے کہا یار ابا کو نا میری طرف سے سلام پہنچا. کہنا مفتی صاحب کل آپ سے جس اسٹائل سے ملے ہیں وہ آپ کے شایان شان نہیں تھا. اگر پہلے پتا ہوتا تو بہت اہتمام سے ملتا، گلے لگاتا، آپ کے ہاتھ چومتا، بولتا حضرت ہم شرمندہ ہیں، پوری پاکستانی قوم کی طرف سے میں شرمندگی کا اظہار کر رہا ہوں. جتنے پاکستانی ہیں سب آپ کے سامنے کیا ہیں؟ شرمندہ ہیں، اور ہم سب آپ کو سلوٹ کر رہے ہیں. انہوں نے MBBS پڑھے لکھے، بولو نا. تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی. میں نے کہا یار ابا پالیں گے اس عمر میں بچوں کو؟ کہہ رہے ابا تھوڑی پالیں گے، ابا تو وہ پیدا کر رہے ہیں، پالیں گے تو ہم. کہہ رہے ابا تو کیا کر رہے ہیں؟ پیدا کر رہے ہیں. پالنا کس نے؟ ہم ابا کو بھی پال رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی، ان کو بھی پال رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ پہ تو بوجھ بہت ہوگا. کہہ رہے بوجھ اس لیے نہیں ہے کہ ہم بھی تو بہت ہیں نا ہول سیل کے حساب سے. جب اتنے ہیں تو ہم پہ بھی ذمہ داریاں ڈیوائڈ ہو رہی ہیں، ایک پہ تھوڑی ذمہ داری آ رہی ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس کا مطلب آپ کا بڑھاپا بھی بہت اچھا گزرے گا. میں نے کہا انشاءاللہ. آپ پیدا کرتے رہنا، پالے گا کون؟
آپ کے بچے پالیں گے, بڑا اچھا رواج ہے. میں نے کہا خیر یہ تو ایک مزاح تھا, لیکن ایک حقیقت بھی ہے کہ دیکھو ان کی صحت اتنی اچھی کیوں ہے. وہ پڑھے لکھے اس لیے نہیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اس لیے کہ ان کی لائف کیسی لائف ہے, نیچرل لائف. تو یاد رکھو جیسے صحت کے لیے آج بھی وہی اصول ہیں جو ہزاروں سال پہلے تھے اچھی صحت کے, کیونکہ انسان کی باڈی اور اس کا اسٹرکچر چینج نہیں ہوتا. سائنس کتنی ہی ترقی کر جائے, آپ کی باڈی وہی ہے جو آدم علیہ السلام کی تھی. لہذا آدم علیہ السلام کو صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی, آپ کو بھی آج انہی چیزوں کی ضرورت ہے. تعلیم آپ کو اگر اسی نیچرل لائف پہ لا رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے, اگر اس نیچرل لائف سے ہٹا رہی ہے تو یہ تعلیم آپ کو تباہی کی طرف لے کے جائے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو گوروں کو فالو کرو مگر اپنی نیچرل لائف سے بغاوت مت کرو. وہ فطرت سے ہٹ چکے ہیں, وہ فطری زندگی سے دور ہو چکے ہیں. آپ اپنی اسلام آپ کو فطری زندگی بتاتا ہے. میرے پاس پرسوں ایک لڑکی کا فون آیا, 20 سال اس کی عمر. اس نے کہا کہ میں کالج میں پڑھتی ہوں اور میری ایک اچھی جگہ میرے پیرنٹس نے منگنی کر دی ہے, رشتہ کر دیا اور اب شادی ہونے والی ہے. اچھی جگہ کر دی ہے, میں بھی مطمئن ہوں. لیکن میں جس کالج میں پڑھتی ہوں وہاں پروفیسر اور میری جو ٹیچرز ہیں, فیمیل ٹیچر, سب منع کر رہی ہیں کہ شادی مت کرو, ابھی تمہاری عمر کیا ہے, تعلیم پہ توجہ دو. کس پہ؟ ایجوکیشن پہ. میرا میٹر کیا ہو گیا, کبھی کبھار شارٹ بھی ہوتا ہے. میں نے کہا یہ پرلے درجے کے کیا ہیں, احمق. میں نے کہا اصل میں یہ نہ دین کے نہ دنیا کے, یہ فالو کر رہے ہیں یورپ امریکہ کو, مغربی کلچر کو. میں نے کہا ابھی پورا فالو نہیں کیا اس لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. جب مکمل فالو کریں گے نا, کیونکہ ابھی پیدا مسلمان گھرانے میں ہوئے, ابھی یہ ٹریک سے ہٹ رہے ہیں. میں نے کہا اس سوچ کا انجام پتہ ہے کیا ہے؟ اگلی نسل میں جو ان کی اولادیں ہوں گی وہ کہیں گی کہ 30 سال میں بھی شادی مت کرو, ضرورت کیا ہے. میں نے کہا اس سے اگلی نسل کہے گی کہ لڑکے کی کیا ضرورت ہے, لڑکی ہے تو لڑکی سے بھی شادی کر سکتی ہے, لڑکا ہے تو لڑکے سے بھی کر سکتا ہے. میں نے کہا اس سوچ کی منزل یہ ہے, منزل. گورا بھی جو آج یہاں تک پہنچا ہے نا, وہ انہی سٹیپ کو عبور کر کے یہاں تک پہنچا ہے. آج یورپ امریکہ میں جو میل سے شادی کو اور لڑکی کی لڑکی سے شادی کو جو الاؤ کر دیا, تو یہ ایسے نہیں ہو گیا. بے شرمی اور بےغیرتی کی پہلی سیڑھی, پھر دوسری سیڑھی, پھر تیسری, پھر چوتھی, کوئی روکنے والا تھا نہیں. تو بالآخر انجام کیا ہوا؟ ایک 50 سال کا بڈھا ایک 50 سال کے بڈھے سے شادی کر رہا ہے. ہمارے ہاں اگر ایسا ہو ہم غیرت سے مر جائیں, کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں, لیکن ان کے ہاں اس کو کیا کر دیا, قانونی اجازت دے دی. یہ پرلے درجے کی بے شرمی ہے, اور اس بے شرمی پر وہ جو پہنچے ہیں نا, وہ اسی سے پہنچے ہیں کہ نہیں شادی پیس ایجوکیشن. وہ کیوں منع کر رہے ہیں اس کو شادی سے؟ پروفیسر کہ ابھی تمہاری عمر کیا ہے, ابھی تو تم پڑھو. میں نے کہا یہ پروفیسر لوگ, ان کے پاس پیغمبروں کی تعلیمات نہیں ہے. اور پھر میں نے کہا ان کی اپنی عمریں دیکھو کم بختوں کی, 40 سال کے بڈھے ہو گئے, زندگیاں زنا کر کر کے گزرتی ہیں, خود تو تباہ ہوئے ہیں. میں نے کہا تمہیں بھی کیا کر دیں گے, برباد کر دیں گے یہ. اور میں نے کہا اپنی جو استانیاں تمہیں مشورہ دے رہی ہیں ان کو دیکھو, کم بخت 45 سال کی بڈھیاں ہو گئی. میں تھوڑا سا فارم میں آیا ہوں نا, اس لیے تھوڑا غصہ کرنے دے مجھے. خود تو تباہ ہوئے, نئی نسل کو کیوں برباد کر رہے ہو بھائی؟ میں نے کہا 45 سال کی بڈھیاں ہو گئی یہ پڑھ پڑھ کے, مگر ان کو ابھی تک نیچرل لائف نہیں ملی. نہ ان کو شوہر کی محبت ملی, نہ ان کو اولاد کی محبت ملی, نہ بھائی بہنوں کی محبت ملی. نتیجہ یہ کہ انہوں نے پڑھ لکھ کے تو بہت نام کما لیا, مگر ان کی زندگیوں میں سکون نہیں. میں نے کہا آپ اب اس نیت سے اپنی فیمیل ٹیچر کے چہرے پر نظر ڈالیے گا, دیکھنا کہ ان کے چہروں پہ آپ کو کیا سکون نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. پتا چلے گا کم بہت بڈھی ہو گئی ہیں صرف کس سلسلے میں, پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے. اب جب اتنی عمریں ہو گئی تو اب مرد لفٹ بولو بھائی نہیں ہے, کیونکہ مرد کو لڑکی میں سب سے پہلے اس کا لڑکی ہونا چاہیے. ڈاکٹر انجینئر یہ کیا ہے, یہ بات کی چیز ہے. وہ عورت سے شادی کر رہا ہے, اس کو ڈاکٹر, وہ الگ سے اوصاف ہے کہ ڈاکٹر بھی ہے. دیکھو ہم جب قربانی کرتے ہیں, گائے لے کر آتے ہیں, پھر اس پہلی بات تو 4 جانور ہونے چاہیے نا, گائے, بکرا, اونٹ اور دمبا.
اب آپ کو ایک باریک سا دمبا مل رہا ہے, اس کے مقابلے میں موٹا تازہ ہرن مل رہا ہے, آپ ہرن کی قربانی کر لو گے؟ بولو گے بھائی قربانی تو 4 جانوروں کی ہوتی ہے, وہ اگر دبلے بھی ملیں تو کر لوں گا, لیکن یہ سوچ کے کہ ہرن زیادہ بھرا ہوا ہے یا زیبرا زیادہ گوشت نکلے گا اس کی قربانی کر لوں, وہ محل ہی نہیں ہے قربانی کا. تو مرد کو نکاح کے لیے عورت چاہیے, اس میں عورت پنا جھلکنا چاہیے, اس کے بعد وہ دیکھتا ہے ہاں بھائی چلو ڈاکٹر بھی ہے, انجینئر بھی ہے, اور جناب وہ اس میں اور ہاں ایکسٹرا آرڈینری کچھ چیزیں ہیں, تو پہلے عورت ہونا تو ثابت ہو اس کا. قرآن مجید میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا, 1 منٹ, والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا, فرمایا 1 منٹ میرے بھائی تھوڑا خاموش ہو جائیں ٹھیک ہے. والقواعد, آج تو کوئی بول نہیں رہا تھا, اب آپ حضرت نے سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا ہے, ٹھیک ہے. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا, اللہ فرماتے ہیں وہ عورتیں جو عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہیں کہ اب ان کو نکاح کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں, ان پہ پردہ فرض نہیں ہے. اس کا مطلب اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ ایک عمر عورت کی ایسی بھی آتی ہے کہ اب اس کو نکاح کی امیدیں, بولو بھائی, تو عمر کی وجہ سے وہ ہوتی ہیں. اللہ نے نہیں فرمایا کہ کوئی خاتون عمر کے اس حصے کو پہنچ جائیں کہ ان کو عمر کی وجہ سے تو امید ختم ہو جائے, لیکن ایجوکیشن ان کے پاس اتنی ہو کہ پھر بھی دھڑا دھڑ ان کے رشتے آ رہے ہوں. ایسا قرآن میں اللہ نے ذکر نہیں کیا. تو میں نے اس 20 سال کی بچی کو بولا, میں نے کہا اپنا گھر بساؤ تمیز سے, شریف لوگوں کی طرح, اور ان بڈھیوں کی اور بڈھوں کی, معذرت میں ذرا ابیوز لینگویج استعمال کر رہا ہوں, لیکن غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. نئی نسل کو ہماری یونیورسٹیوں کو پروفیسر تباہ کر رہے ہیں, تعلیم ہے ان کے پاس, تربیت نہیں ہے, یہ نیچرل لائف سے ہٹا رہے ہیں آپ کو. میں جانتا ہوں ایسی خواتین کو ڈاکٹر بن گئیں, انجینئر بن گئیں, میں تعلیم سے ہرگز نہیں روکتا, آپ شادی کے بعد پڑھو, اور سسرال کو چاہیے ان کو پڑھنے کی اجازت دے, نہیں دے رہا تو پھر نکاح پہلے ہے, تعلیم بعد میں, کیونکہ وہ آپ کے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کو پورا کرنا پہلے ضروری ہے. وہ آپ کی روح کی ریکوائرمنٹ بھی ہے, آپ کی نفسیات کی بھی ریکوائرمنٹ, اور آپ کی جسم کی بھی ریکوائرمنٹ. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہ کھانا نہیں کھاؤ تعلیم حاصل کرو, کیونکہ کھانے میں ٹائم لگے گا, پڑھائی کا وقت ضائع ہوگا. پڑھو بھائی, پیٹ تو سب سے پہلے ہے نا. یہ ایسا ہی ہے کوئی کہ ایکسرسائز میں ٹائم ضائع مت کرو, تعلیم کو فوکس کرو. میرے بھائی جب جسم کو صبح و شام چلنا پھرنا بھی ضروری ہے, اگر وہ چلے گا پھرے گا نہیں تو تعلیم تو حاصل ہو جائے گی, مگر معاشرے کا معطل انسان بن جائے گا, وہ صحت ہی نہیں ہوگی, مر جائے گا ایک دھماکے کے ساتھ. اس لیے جو عقل مند لوگ ہیں کہتے ہیں سب سے پہلے اپنی صحت. کیا خیال ہے, سب سے پہلے کیا؟ میں اپنا معمول بتاؤں, میری نیند پوری نہیں ہوتی نا, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے میں سارے کام کینسل کر دیتا ہوں, پہلے نیند پوری کرو. ایسی کی تیسی, جتنا اہم سے اہم کام پڑا ہوا نہیں بھائی پہلے سوئے گا, کیونکہ نیند پوری نہیں ہوتی تو دماغ کیا ہوتا ہے, خراب, ہر کام الٹا کر کے آتا ہے آدمی, ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. بھائی پہلے سوئیں گے, پہلے کیا کریں گے؟ اب رات نیند مجھے نہیں آئی, اور مجھے جو نیند نہیں آتی وہ میں نے کافی تجزیہ کیا, بعض دفعہ نیند اڑ جاتی ہے میری, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, وہ اڑتی ہے جب میں اس قسم کی کالز آتی ہیں نا میرے پاس, یا میں یوٹیوب پہ بعض لوگوں کے کمنٹس دیکھتا ہوں, فیس بک پہ کمنٹس دیکھتا ہوں, ان میں کچھ تو بےہودہ کمنٹس ہوتے ہیں, وہ تو بیکار لوگ ہیں, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ذہین لوگوں نے کیے ہوتے ہیں, لیکن وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں. اس کو پتا ہوتا ہے کہ معاشرہ غلط سمت میں جا رہا ہے, ان کو پھر وہ میرے دماغ میں نا تقریر چلنا شروع ہوتی ہے کہ اس کمبخت کو کیسے جو ہے نا وہ پلک پانا لے کے اس کی سیٹنگ کیسے, تو سیٹنگ کرنے لگ جاتا ہوں پھر خیالوں میں, اور خیالوں میں جب سیٹنگ پہ آ گئے, یار اس کا کہاں سے ڈھیلا ہے اسکرو اس کا. اب جیسے یہ فون آیا نا کسی بچی کا, تو یہ دماغ چلنا شروع ہو گیا کہ یار یہ کدھر کو جا رہا ہے معاشرہ, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. تو وہ پھر نیند کیا ہو جاتی ہے, غائب. پھر دماغ ہٹاتے ہیں وہاں سے, ہٹتا ہی نہیں پھر دماغ. پھر یہ ہے کہ چلو اب نہیں ہوئی تو پھر گریوی لگائیں گے کسی اور ٹائم پہ, کیا خیال ہے, پھر ہم گریوی لگاتا ہے, کیونکہ اگر اسی ٹینشن کے ساتھ ادھر آ کے بیٹھ جائیں تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے. ابھی جو میرا غصہ ہے نا وہ نیچرل ہے, وہ اسٹریس کی وجہ سے نہیں ہے,
اور ایک غصہ ہوتا ہے آپ تھکے ہوئے ہیں تو خام خام ہی تپ رہے ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے. تو نیند میں پوری کر کے بیٹھتا ہوں, یہاں پہ بیان میں جب بھی آتا ہوں نا, نیند کیا کر کے بیٹھتا ہوں, پوری, تاکہ اپنی تھکاوٹ دوسروں پہ نہ نکالے. تو افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں, دیکھو یورپ تباہ ہو گیا, ہمارے ہاں لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ وہ تباہ ہو گئے ہیں. اس پہ بھی بحث ہوتی ہے کہاں سے تباہ ہو گئے. ابے تمہیں اتنی بڑی حقیقت تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم اس قوم کے اس طبقے کو دیکھتے ہیں جو اوپر کا طبقہ ہے. صدر کو دیکھیں گے کیسے سب سے ملاقات کر رہا ہے اور پورے دنیا کی پالیسیاں بنا رہا ہے. او بھائی قوم کے عام طبقے کو دیکھو, عوام کو, اور کمزور کو دیکھو. کمزور طبقہ زیادہ ہے اور وہ پس رہا ہے ظلم کی چکی میں. ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے. اگر سکون ہوتا تو سمندر کے کنارے ننگے پڑے ہوئے ہوتے سارا دن. ذرا یورپ کے کسی ساحل سمندر کے پاس جا کے دیکھو, سارا دن کپڑے اتار کے جانوروں کی طرح پڑے ہوئے ہوں گے. یہ سکون والی زندگی ہے؟ یہ بے سکونی کی بولو بھائی علامت ہے. سمندر میں پڑے ہوئے ہیں. اب جاؤ بھائی گھر جاؤ, تفریح ہوتی ہے ٹھیک ہے, 1 گھنٹہ ہو گئی 2 گھنٹہ ہو گئی, بعد میں کو گھر یاد آتا ہے نا. گھر ہوگا تو یاد آئے گا نا. دیکھو جتنے پرندے ہیں وہ گھونسلوں میں رہتے ہیں, شام کو کہاں آتے ہیں, بولو نا بھائی, گھر آتے ہیں. یہ پرندوں کی فطرت ہے. شیر کہاں جائے گا, اپنی کچھار میں. انسان بھی شام کو کہاں جاتا ہے, بولو بھائی, اپنے گھر میں. اور گھر کا مطلب ہوٹل نہیں. گھر دیوار اینٹوں کا نام نہیں ہے. ایسے تو دیوار اینٹیں تو ہوٹلوں میں بھی ہوتی ہیں, اٹیچ باتھ روم ہوگا, ڈبل بیڈ ہوگا, اس کو گھر نہیں کہتے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بیرون ملک جا کے ہوٹلوں میں رہتے ہیں ان کو بھی گھر یاد آتا ہے. گھر کا مطلب جہاں بیوی بھی ہو اور جہاں بچے بھی ہو, جہاں آپ کی فیملی ہو. گوروں کے گھر نہیں ہوتے. تو خدا کی قسم کتنا ڈپریشن, تھوڑے دن تصور کرو, ڈپریشن سے مر جائے گا آدمی. تو جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے وہ کہاں سے سکون میں ہو سکتے ہیں؟ کیا کرنا ہے ایسی ترقی کے پاس؟ 100 مرتبہ لعنت ایسی ترقی پر جو آپ کا سکون آپ سے چھین لے. سب سے زیادہ ڈرگز اور نشہ کہاں لیا جاتا ہے؟ انہی ملکوں میں. اگر سکون ہوتا تو ان کو سکون کے لیے نشے کی ضرورت تھی؟ میرے بھائی میری زندگی کو کوئی گورا اگر دیکھ لے تو بولے یہ تو بہت ہی ٹینشن میں ہے. کیا خیال ہے؟ میں مشاہدات پر مبنی دلائل دے رہا ہوں آپ کو, مشاہدے پر. میں آپ کو یوٹیوب یا گوگل کی سرچنگ نہیں بتا رہا. مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی. گورا میری لائف اسٹائل کو پسند نہیں کرے گا کبھی بھی, کیونکہ ہم نے کم عمری میں نکاح کیا پھر کرتے چلے گئے. ٹینشن ہے نا. ساری دنیا مجھے منع کر رہی تھی یہ فضول کام کر رہے ہو تم, ٹینشن ہے ٹینشن. لوگ ایک نہیں کر رہے, تم پاگل, پہلی کر رہے ہو, پھر دوسری کر رہے ہو, پھر تیسری کر رہے ہو, دماغ خراب ہو گیا ہے. ہم نے کہا جاؤ ایسی کی تیسی, میں مسلمان ہوں, مجھے اللہ اس کے رسول نے جو کہا میں اس کو مانوں گا. میں ایک طرف ہوں نا ادھر, درمیان کا آدمی کہیں بھی اچھا, یا تو مرد بنو یا عورت بنو, بیچ کا بیچارہ کہیں کا نہیں ہو رہتا وہ. میں نے کہا ہمیں اللہ اس کے رسول کہہ رہے ہیں بھائی, قرآن کہہ رہے ہیں جعل لکم من خلق لکم من ازواجکم, اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا. تو ہمارے لیے پیدا کیا, دور رہنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا اللہ نے ان کو. دور رہنے کے لیے تو یہ تو پیدا ہی ہمارے لیے ہوئی ہے بھائی. تمہارے لیے نہیں ہوگی تو تم نہیں کرو, تم 40 سال میں کرنا. بھائی ایک مہمان آپ کے لیے لا کے کوئی ڈش رکھتا ہے کہ کھاؤ, آپ کہ میں نہیں کھاؤں گا, وہ کہے گا میں نے آپ کے لیے بریانی بنائی ہے یار, اور اب آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے نہیں کھانی, یا میں 6 گھنٹے بعد کھاؤں گا. تو بھائی یہ تو ضائع ہو جائے گی. تو یہ عورتیں اللہ نے کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ مردوں کے لیے. مرد کہہ رہے میں نہیں کروں گا, تو یہ تو ضائع ہو جائیں گی, اور ہو رہی ہیں, بوڑھی ہو رہی ہیں, اور زندگی عذاب میں آ رہی ہیں, نفسیاتی مریضہ بن رہی ہیں. کرو نمٹاؤ سب کو جلدی جلدی. تو ہم نے کام کرے گا. ایسی ایسی بحثیں ہوئی لوگوں سے. میں نے کہا جاؤ, ہم یورپی کلچر کو, ہم انگریز کی گھڑی استعمال کرے گا. دنیاوی چیز میں اللہ نے اس کو مہارت دی ہے, کیونکہ انہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے. جو ہدایت کا راستہ ہے وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں, وہ پیغمبروں کے پاس ہے. پیغمبر سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم لے کے نہیں آتے, کیونکہ پیغمبروں کو پتا ہوتا ہے, اللہ کو بھی پتا ہے یہ انسان خود ہی ترقی کر لے گا اس میں. پیغمبر وہ چیز لے کر آتے ہیں جہاں انسان خود نہیں پہنچ سکتا. ہدایت کا راستہ انسان خود حاصل نہیں کر سکتا, وہ اللہ نے کس کے پاس رکھا ہے؟ پیغمبروں کے. تو ہمیں لوگوں نے منع کیا, ہم نے کہا جاؤ ہم نہیں مانے گا. فن کی ہو ماتا بلکم, اللہ کہہ رہا ہے جو پسند آئے کر لو. کری اور پھنسے بھی, کیونکہ ظاہر ہے ٹینشن تو ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے, نیچرل لائف کی ٹینشن میں
اور فطرت سے ہٹ کے جو ٹینشن حاصل ہوتی ہے ان دونوں میں فرق ہے. نیچرل لائف پہ جو آپ کو ٹینشن آئے گی وہ برداشت ہو جاتی ہے. پھر لوگوں نے کہا بچے نہیں پیدا کرو, 2 بچے ہی اچھے. اللہ کے فضل سے ابھی میں نے الحمدللہ بے فارم میں 12 کو اندراج کروایا ہے. اللہ کے فضل سے اللہ نظر بد سے بچائے. لوگوں نے کہا یہ ہمیں تو کچھ ٹینشن نہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب سفر میں دل نہیں لگتا, جہاں جاؤ بچے یاد آتے ہیں. کچھ چیز خریدو بچوں کے لیے تو مزہ آتا ہے. قربانی کا جانور لے کر آؤ تو کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. بچے پیدا ہونے کے بعد پتا چلا کہ زندگی ہے ہی کس کے لیے؟ جس کی زندگی میں بچے نہیں ہیں وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا. آپ کو جو دوسروں کے بچے بوجھ لگتے ہیں نا کہ اتنے بچے کیسے, وہ اس لیے کہ آپ کے نہیں ہیں, دوسرے کے ہیں. اگر آپ کے ہوتے, خدا کی قسم آنکھیں جتنی اولاد کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اتنی دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی. بچے ہونے کے بعد میرا کانسیپٹ چینج ہوا. میں نے کہا یار یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بچے جلدی جلدی بڑے ہو جائیں, ہماری خواہش ہے کہ بڑے نہ ہوں, یہ اتنے ہی رہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ نیچرل لائف ہے, یہ پیغمبروں نے دی ہے. اور اللہ تعالی کی مدد بھی ہوتی ہے اہل و عیال والے شخص کے ساتھ جس کا خاندان ہے. اور کتنی بڑی فضیلت کے اللہ ایک آدمی کے ذریعے 15 افراد کو کھلا رہا ہو, اس سے سینہ اور چوڑا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اوپر والا ہاتھ دیا, نیچے والا ہاتھ نہیں دیا. مرد تو اس پر خوش ہوتا ہے کہ میں کھلا رہا ہوں. جب اللہ اولاد دیتا ہے, خاندان دیتا ہے, تو مرد کو کھلانے کی طاقت بھی, بولو بھائی, دیتا ہے. تو کھلانے کی طاقت بھی اللہ نے دی. تو اگر گورا میری زندگی کو دیکھ لے تو بولے گا یہ کیا ہے, پاگل ہے. لیکن الحمدللہ ہمیں سکون کے لیے کوئی گولی کھانے کی ضرورت نہ, ہم سگریٹ پیتے ہیں الحمدللہ, نہ پان, نہ تمباکو, نہ گٹکا. چائے بھی چھوڑ دی ہے. چائے میں ایک ایسے ٹائم پہ پیتا ہوں کہ نیند پوری نہ ہو اور اچانک کوئی ایمرجنسی میں کام آ جائے, ایمرجنسی میں کوئی کام آ جائے جس کے لیے دماغ کا حاضر ہونا ضروری ہے. اور ابھی سونے کا ٹائم, کوئی ایسا ایمرجنسی میں بعض دفعہ آ گئے کہ وہ بہت ہی بڑا نقصان ہو, پھر مجبوری میں سٹا سمجھ کے پیتا ہوں. وہ بھی یا اللہ غلط کر رہا ہوں, 2-4 سٹے. اور لڑکوں سے کہتا ہوں یار ذرا سٹا لگا کے آتے ہیں. ہمارا بڑے سے بڑا سٹا کیا ہے؟ چائے. اب لوگ کہتے ہیں یار ہمیں شراب کے بغیر سکون نہیں ملتا. میں کہتا ہوں تمہارے پاس ٹینشن کے لیے ہے کیا جو تمہیں سکون چاہیے؟ بیوی تمہاری نہیں ہے, ابا سے تم ویسے ہی ابا کے کنٹرول میں نہیں ہو, اماں کو کبھی کبھار سال میں 1 آدھ دفعہ فون کر لیتے ہو, تمہارے پاس, اور جاب تم کر رہے ہو, بزنس تمہارا چل رہا ہے, کم وقت تیرے پاس ٹینشن کے لیے ہے کچھ نہیں, اور ٹینشن دور کرنے کے لیے کبھی شراب پی رہا ہے, کبھی سگریٹ پی رہا ہے, کبھی چرس پی رہا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ نیچرل لائف سے ہٹ گئے تو تباہ اور برباد ہو گئے. ڈاکٹر شراب پی رہے ہیں ٹینشن دور کرنے کے لیے, میں نے خود دیکھا ہے. ابے تمہیں کیا ضرورت ہے, تمہیں تو صحت کا سب کچھ پتا ہے, تمہیں تو پتا ہے کہ شراب کیسے جگر کو خراب کرتی ہے. کتنے زیادہ ٹینشن میں ڈاکٹر آیا ہوا ہے, اس کے پاس دیکھو ڈاکٹر سے زیادہ کامیاب زندگی کسی کی نہیں ہوتی. ڈاکٹر بن گئے, رشتے دھڑا دھڑ. کیا خیال ہے, جس لڑکی پہ ہاتھ رکھے گا وہ رشتہ اس کو, بولتے کیوں نہیں بھائی, ڈاکٹروں کی تعریف کر رہا ہوں. جس کے بارے میں بولیں گے یہ چاہیے فوراً وہ مل جائے گی اس کو. مولوی بولے گا یہ چاہیے, دھکے دے کے گلی میں کتے چھوڑ دیں گے, بولے یہاں آیا کیوں, یہی ہوگا نا. ابے تو مولوی ہے تو رشتہ مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی کمبخت. ڈاکٹر کامیاب ہے, MBBS ڈاکٹر, جس لڑکی پہ ہاتھ رکھے گا, بڈھے بڈھے ڈاکٹروں کو بھی جوان رشتے مل جاتے ہیں, وہ فوراً نکاح کر لے گی. پھر اس کے علاوہ نکاح کے بعد اگر دوستیاں لگانا چاہے, دوستیوں پر بھی کوئی پابندی, کیونکہ لبرل ہے. لبرل ہے نا بھائی, ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, مولویوں کی طرح دقیانوس پرانے تھوڑی ہیں. کوئی بات نہیں, اگر میں نے کسی لڑکی سے ہنس کے بات کر لی, تھوڑا سا ہیلو ہائی کر لیا, تو ایکچولی کوئی اتنا, اس سے ڈاکٹر بھی اس اسٹائل میں بات کرتا ہے, ایکچولی یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ ہر چیز کو نا میڈیکل اس میں لے جائے گا. چلیے وہ لڑکی بھی بیچاری ڈپریشن تھی, گھر میں اس کی پریشانیاں تھیں, تو ایسے بہت, سب ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے, یہ پہلے بتا دوں. جو ڈاکٹر میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو ایجوکیشن ہے, ماڈرنزم ہے, تو گوروں کو فالو کرتے ہیں, تو وہی کیا ہو گیا. تو ان کو یہ ٹینشن بھی نہیں ہے کہ ادھر نہیں دیکھنا, ادھر اس سے نظر کی حفاظت کرنی. یہ بھی, اس میں بھی کیا ہے, فری اسٹائل موویز وہ دیکھ رہے ہیں, انڈین, انگریزی, ہر طرح کی فلمیں وہ دیکھ رہے ہیں, پیسہ ان کے پاس ہے.
डॉक्टर गरीब नहीं होता, ठीक ठाक नोट छापता है, इज्जत उसके पास है, कम से कम 17 ग्रेड तो यहां से तो शुरू होता है। वो अटेस्ट ना करे आपके कागजात तो वो माने नहीं जाते गवर्नमेंट में। फिर उसका हर आदमी मोहताज होता है डॉक्टरों का। मौलवी के पास मजहबी लोग आएंगे, लिबरल लोग नहीं आते, डॉक्टर के पास मौलवी भी जाएगा और कादियानी भी जाएगा, शिया भी जाएगा, तबलीग वाला भी जाएगा, ग्रीन वाइट हर तरह का। जब भी फेफड़ों में गुर्दों में तकलीफ होगी तो डॉक्टरों की इज्जत इसलिए ज्यादा है, मुआशरे में उनको एक कारामत तबका समझा जाता है। बाहर मुल्कों का वीजा बड़े आराम से मिलता है, घूमने फिरने जाएं। फिर डॉक्टरों के जो अलग से खांचे खुले हुए हैं वो अलग मजे हैं। भाई ये वाली दवा लिख के दे दी, इस कंपनी की दवाएं ज्यादा बिकवा दी, तो फिर उस कंपनी की तरफ से जो हदाया और तोहफे ताइफ मिलते हैं और जो प्रोटोकॉल मिलता है वो अलग। और बंदा मर जाए डॉक्टर की गलत दवा से कोई केस नहीं बनता आमतौर पे, पता ही नहीं चलेगा इससे मरा है या किससे मरा है। वो अपने लिहाज से ईमानदारी से जिस तरह भी कोशिश करेगा इलाज की, मर गया तो भाई पहले लिखवा लेते हैं कि मैं काट तो गुर्दा रहा हूं लेकिन अगर गलती से फेफड़े कट गए तो कोई मसला। वो इंग्लिश में इतने सारे लोगों को, अक्सर हमारे मुल्क में लोगों को इंग्लिश नहीं आती, उनको पता ही नहीं होता। हमारे एक रिश्तेदार अमेरिका में, उनकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई, उन्होंने ऑपरेशन करवाना था तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने एक इंग्लिश में कुछ पेपर दिए और कहा कि भाई इसको सिग्नेचर करके दे दें ऑपरेशन से पहले। वो सिग्नेचर करने लगे तो उनको ख्याल आया एक दफा पढ़ तो लो। अब वो इतनी लंबी शराइत थी कि वो फौरन, उन्होंने कहा मैं घर जाके तसल्ली से पढ़ूंगा। पहले पेशेंट थे जिन्होंने कहा मैं ये, वरना पेशेंट तो सिग्नेचर करता चला जाता है ना। कह रहे जब मैंने जाके पढ़े तो उस पर लिखा हुआ था कि आपकी नाक की हड्डी कटने के बाद अगर बिलफर्ज नाक टेढ़ी हो गई, वैसे तो हम पूरी कोशिश करेंगे इस डिजाइन की बनाएं, या आपको एलर्जी हो गई, जुकाम हो गया या और कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं है। कह रहे मैं अगले दिन डॉक्टर के पास बोला, मैंने कहा मैं कसाई से ऑपरेशन करवा रहा हूं। मैं किससे करवा रहा हूं? क्योंकि कसाई में भी किसी चीज का जिम्मेदार, और उसके पास भी काटने की चीजें होती हैं, चापड़ छुरी सब उसके पास भी होते हैं। तो डॉक्टर का तो मतलब है कि भाई मुझे कोई श्योरिटी तो दो, कोई गारंटी तो दो। तो मकसद डॉक्टरों की मुखालफत नहीं है, मकसद ये बताना है कि फिर भी किसी डॉक्टर का जब मेरे पास फोन आता है कि टेंशन में, मैं कहते हैं भाई तेरे पास टेंशन के लिए है क्या? फिर भी टेंशन में, इसका मतलब है भाई ये नेचुरल लाइफ, बोलो भाई, नहीं है। इसलिए मैंने जिंदगी में, अपनी जिंदगी में जो खुश तबका देखा है ना, वो 99% मौलवियों को ही देखा है, जिनको आप सुबह शाम बुरा भला कहते हो। अहले हक उलमा, खुशी उन्हीं के चेहरों पे देखी है। वो 10 किस्म की टेंशनों में भी खुश होंगे, और आम लोगों को मैंने देखा है कि कोई टेंशन नहीं है फिर भी क्या होंगे, बोलो भाई, परेशान। तो वो वजह क्या है? मजहब से दूरी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? किससे दूरी? मजहब से दूरी, दीन से दूरी। इस्लाम को सही समझते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, बस हर वक्त मुखालफत, हर वक्त मुखालफत। तो मेरे भाई, हमारी कौम को एजुकेशन की निस्बत तरबियत की ज्यादा जरूरत है, नेचुरल लाइफ पे आने की ज्यादा जरूरत है। एजुकेशन उसके बाद है। जब खिलाफत उस्मानिया थी, मुसलमानों की हुकूमत थी, तो कम उम्र लड़के और कम उम्र लड़की जो शादी करना चाहे उनको बाकायदा हुकूमत की तरफ से अलाउंस दिया जाता था, एप्रिशिएट किया जाता था, करो। और अब क्या हो रहा है? हुकूमत ने पाबंदी लगाई कि 13 साल की बच्ची की शादी, बोलो भाई, नहीं हो सकती। अरे तुम जिसको फॉलो कर रहे हो उनके यहां 13 साल की बच्ची को जिना की इजाजत दी हुई है, और तुम हलाल पर क्या लगा रहे हो? पाबंदी लगा रहे हो। देर से वो अपनी तरफ से दलाइल गढ़ गढ़ के बच्चियों की जिंदगियां भी तबाह कर दी। आज बच्चियों को देखो, इनके चेहरे कैसे फीके फीके, चेहरों पे रौनक खत्म, क्यों? डिप्रेशन की मरीज बन गई हैं। स्कूलों का इतना बोझ उनके ऊपर लाद दिया तालीम का, जो बच्चों की ग्रोथ की उम्र होती है उसमें इतनी मोटी मोटी किताबें उनके कंधों पे लाद दी, और बेचारे बढ़ते ही नहीं हैं। भाई छोड़ दो, इतनी टेंशन ना लो, तालीम जरूरी है मगर इतनी टेंशन ना लो, हंसते खेलते पढ़ो। पढ़ ले ठीक है, नहीं पढ़े कोई बात नहीं यार, टमाटर बेचेगा कोई मसला नहीं है, टमाटर बेचने वाले भी जन्नत में जाएंगे। हर आदमी इस चक्कर में है कि मैं क्या करूं। भाई आप
دیکھو جو ذہین لوگوں کا ریشو ہے نا وہ معاشرے میں بہت کم ہوتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرے 2 بچے ہوں گے, دونوں کو ڈاکٹر بناؤں گا. میں نے کہا آپ کے سوچنے سے نہیں بن جائیں گے یہ, آپ کے کہنے سے اگر یہ ہوتا نا تو میں پائلٹ ہوتا, کیونکہ ہم سے بچپن میں جو بھی پوچھتا تھا بڑے ہو کر کیا بنو گے, میں کیا کہتا تھا, سب بچے ہی کہتے ہیں کیا بنے گا, پائلٹ. میں پائلٹ ہوتا, یہ میرا کزن انجینئر ہوتا, اور وہ جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا. کوئی بن گیا, کوئی ہمارے رشتہ داروں میں کچھ پہنچ گئے, کرنل تک پہنچ چکے ہیں, اور کچھ بیچارے ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں, کچھ سبزی بیچ رہے ہیں, ہر طرح کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک جیسا ذہن نہیں دیا. مزدور طبقہ ہمیشہ زیادہ رہے گا, کیونکہ محنت مزدوری کے کام اس دنیا کو چلانے کے لیے زیادہ ضروری ہیں. دیکھو کمپنی میں مینیجر ایک ہوتا ہے, MBA کرنے والا ہر لڑکا ہے. اب میں جس سے بھی پوچھتا ہوں کیا کر رہے ہو, کہتے ہیں MBA کر رہا ہوں. جس سے پوچھو کیا کر رہا ہوں, ابے بھائی اتنے مینیجر بنیں گے تو کمپنی میں امپلائیز کہاں سے آئیں گے, وہ کہاں سے آئیں گے؟ اس کا مطلب ہے MBA ہر ایک کرے گا مگر مینیجر ہر ایک نہیں بن سکتا, وہ نہیں بنے گا. تو اللہ نے بنانا ہی نہیں ہے, تو نتیجہ تو اس لیے تعلیم حاصل کریں مگر نیچرل لائف پہ سمجھوتا مت کرو. سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہیں, باقی سب اس کے بعد, ورنہ برباد ہو جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے, ڈپریشن کے مریض بن جاؤ گے, صحت بھی جائے گی, صحت بھی جائے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان کے اختیار میں کسی حد تک ہے, لیکن بہت حد تک نہیں ہے انسان کے اختیار میں. اس لیے انسان کی اصل پہچان اس کی مادی زندگی سے نہیں ہے, بلکہ انسان کی اصل پہچان اس کی روحانی زندگی سے ہے. مادی زندگی سے انسان کی پہچان اس وقت ہوگی جب انسان اپنی مادی زندگی کو اس نے اپنے اختیار سے خراب کیا ہو. یہ اختیار سے خراب کرنا اس کی علامت ہوگی, یہ بد عمل آدمی ہے, یہ سست فرد ہے, سست افراد میں اس کا شمار ہوتا ہے, نااہل ہے. آپ اپنے اختیار سے اپنی صحت خراب کر رہے ہو, سگریٹیں پھونک پھونک کے, نشہ کر کر کے, بے احتیاطیاں کر کر کے. تو یہ جو اپنے اختیار سے بد عملی ہے, یہ آپ کی روحانی زندگی کو بھی خراب کرتی ہے بد عملی. بات میں لے کے چلتا ہوں لیکن بیچ میں چیزیں آتی رہتی ہیں, تو کیا کروں, موضوع سے میں ہٹ جاتا ہوں. لوگ بہت شکایتیں کرتے ہیں آپ ٹاپک پہ رہتے نہیں ہو. ٹاپک کا اچار ڈالنا ہے میرے بھائی. جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو, بے شک ٹاپک دماغ میں ایک دوسرا ہو, لیکن جو ضرورت ہو وہ پارسل کر دینی چاہیے. قرآن کا بھی یہی مزاج ہے. آپ دیکھیں, دیکھو بیانات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک بیانات وہ ہوتے ہیں جو موٹیویشن کے لیے, واعظ و نصیحت کے لیے, اس میں ٹاپک کو پکڑ کے چلنا یہ کوئی لازمی نہیں ہے, ضرورت کو دیکھنا چاہیے. اور ایک بیانات وہ ہوتے ہیں جن کا شمار ہوتا ہے لیکچرز. کسی ٹاپک پہ آپ نے بات کرنی ہے, کوئی لیکچر دینا ہے, اس میں ٹاپک سے ہٹنا یہ ایک عیب کی بات ہے, کیونکہ لوگ ذہن میں وہ ٹاپک رکھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی اس ٹاپک پہ آج بات ہوگی. تو اس لیے جو میں واعظ و نصیحت کی مجلس ہے, یہ جو جمعہ اور اتوار کا بیان ہے نا, یہ واعظ و نصیحت کی مجلس ہے. میرے اپنے لیے بھی میں واعظ کر رہا ہوتا ہوں, آپ کے لیے بھی, اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوتا ہوں. اب دیکھو قرآن مجید میں سورہ قیامہ ہے, اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ میں بھی. موضوع کیا چل رہا ہے؟ موضوع یہ چل رہا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں, قیامت کی ہولناکیوں کا بیان کیا, پھر فرمایا کہ انسان پر بہت سارے گواہ ہیں جو انسان کے خلاف گواہی دیں گے. پھر فرمایا ضرورت نہیں ہے گواہی کی, انسان کو خود پتا ہے کہ میں دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا, اگرچہ وہ عذر پیش کرے گا, اے اللہ میں نے یہ گناہ کیا, یہ عذر تھا, یہ عذر تھا, لیکن اس کو خود پتا ہے کہ یہ سارے اعذار جھوٹے ہیں, خود پتا ہے اس کو. اب ٹاپک یہ چل رہا ہے, لیکن اللہ تعالی نے بیچ میں کیا فرمایا, لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے نبی, آپ اس وحی جب آپ پہ نازل ہوتی ہے تو اس کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو بہت تیز حرکت مت دیں, جلدی جلدی ان آیتوں کو پڑھنے کی کوشش نہ کریں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوتی تھی کہ یہ جو وحی مجھ پہ نازل ہو رہی ہے اس کا کوئی حرف مجھ سے رہ نہ جائے. دیکھو ہمارے ایک استاذ اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے ہمیں وراثت پڑھائی جب نا, سراجی مشہور کتاب ہے میراث کی, ان کا پڑھانے کا طریقہ بڑا دلچسپ تھا. شروع میں تو ہم بڑے حیران ہوئے یہ کیسے پڑھا رہے ہیں. وہ کیا کرتے تھے, 2-3 جملے کہتے, ایک دفعہ دہراتے, بس ہو گیا سبق, دوبارہ نہیں دہرائیں گے. جیسے ورثہ کی 2 قسمیں, ذوی الفروض اور عصبہ. ذوی الفروض ان کو کہتے ہیں جن کے حصص متعین ہو, اور عصبہ ان کو کہتے ہیں ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو بچے وہ جن کو دیا جائے گا ان کو عصبہ کہا جاتا ہے. اب یہ بول دیا, ختم, چلو بھائی شاباش. ہم پریشان ہیں یار, یہ کرنا کیا ہے. تو پھر اس کی پریکٹس کروا دیتے تھے وہ, بس متن جو ہے نا وہ ہو گیا. اب اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ 10-15 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے جن کا حافظہ بہت تیز ہوتا تھا, وہ پک کر لیتے تھے, اور وہ سب ایسے بیٹھتے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ دوبارہ استاذ نے ریپیٹ نہیں کرنا ہے اس کو, پہلی دفعہ میں ہی کھوپڑی میں اتار لو اس کو. تو کسی کی کھوپڑی میں اتر گیا, کسی کی کھوپڑی میں آدھا اترا, کسی کی کھوپڑی میں 25% اترا, کسی کی کھوپڑی میں اترا ہی نہیں. اب جیسے ہی استاذ گئے فوراً ہم بیٹھ جاتے تھے, ہاں بھائی کیا کہا ہے. تو جو زیادہ حافظہ جن کا تیز ہوتا وہ پوری عبارت ریپیٹ کر دیتے تھے کہ بھائی ذوی الفروض, فرض کہتے ہیں متعین حصے کو. قرآن میں وراثت میں نا 2 طرح کے رشتہ داروں کا بیان ہے. کچھ ایسے جن کے حصے اللہ نے متعین کر دیے ہیں کہ اگر جب کسی کی ڈیتھ ہوگی, کوئی مرے گا, تو قرآن نے بتایا نا کہ ماں کو 6واں حصہ ملے گا, اور اگر ماں اور باپ ہی وارث ہیں تو اماں کو 1/3 اور ابا کو 2/3, اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو آدھا ملے گا اس کو, 2 بیٹی ہیں تو 2/3 ملے گا, 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3. تو یہ جو جہاں قرآن جن رشتہ داروں کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کو 1/3, اس کو 1/4, اس کو 8واں حصہ, تو یہ حصے متعین کر کے قرآن بیان کر رہا ہے. تو ایسے رشتہ دار جن کے حصے قرآن نے متعین کر کے بیان کیے ہوں ان کو ذوی الفروض, فرض متعین حصے والا یعنی ذوی الفروض کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. بیٹے کا قرآن نے کوئی حصہ بیان نہیں کیا کہ اس کو اتنا ملے گا, قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ بیٹے کو کتنا ملے گا. وجہ اس کی ہے کہ ان لوگوں کو حصہ دینے کے بعد جو بچے گا سارا بیٹے کو ملے گا, کیونکہ وہ عصبہ ہے. عصبہ کہتے ہیں پٹھوں کو. آج کل انگلش میں مسلز, جم میں جا کے جو بنائے جاتے ہیں نا اس کو کیا کہا جاتا ہے, مسلز. بنتے پھر بھی نہیں ہے لیکن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا میں. دیکھو کوئی بھی کام نا ایکسپرٹ کے بغیر نہیں کیا کرو. بہت سے لڑکے جم جا رہے ہیں, ڈنڈ پیل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, نہ ان کو خوراک کا پتہ ہے کیا کھانا ہے, نہ ان کو ایکسرسائز کا پتہ ہے کون سا ویٹ کس اینگل سے اٹھانا, جا رہے ہیں عجیب. تو جب بغیر ٹیچر کے کوئی کام کیا جاتا ہے محنت زیادہ ہوتی ہے, آؤٹ پٹ بہت کم ہوتا ہے. اور کسی ایکسپرٹ کی نگرانی میں جب کام کیا جاتا ہے محنت کم ہوتی ہے, آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے. کوئی بھی کام ہمیشہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, قرآن کی آیت یاد رکھو, ہر علم والے کے اوپر بھی ایک علم والا ہے. اگر آپ بہت ایکسپرٹ ہو تو آپ سے بھی زیادہ ہوں گے تو ان سے سیکھو. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے. لیکن جم جا کے کیا بنائے جاتے ہیں, بولو, میرے نہیں ہے لیکن بتا رہا ہوں, مسل بنائے جاتے ہیں. مسل کہتے ہیں پٹھوں کو. تو اب جو قرآن ہے نا یا شریعت کی اصطلاح میں بیٹے کو بھی کیا کہا جاتا ہے, عصبہ. اگر آپ کے بیٹا نہیں ہے تو بھائیوں کو کیا کہا جاتا ہے, عصبہ. باپ کو کیا کہا جاتا ہے, عصبہ. وجہ کیا ہے, جیسے ہماری باڈی مضبوط پٹھوں سے ہوتی ہے, فیٹ سے, جملہ مکمل کر لو یار, اگر ہے آپ کے اندر کچھ پٹھے وٹھے پائے جاتے ہیں, نہیں ہوتی. فیٹ سے تھوڑی باڈی مضبوط ہوتی ہے. فیٹ کو تو اٹھا کے چلنا پڑتا ہے. آپ نے 20 کلو کی بوری اٹھائی ہوئی آٹے کی, ساری طاقت آپ کی کہاں خرچ ہو رہی ہے, بوری اٹھانے میں. آپ فائٹ کر سکتے ہو, نہیں. آپ بھاگ سکتے ہو, نہیں. لوگ کہیں گے بھاگنے سے پہلے اس بوری کو اتار اس کے بعد بھاگ.
یہی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ لڑائی کرنی ہے تو پہلے یہ بوری اتار تاکہ ہلکا ہو جا. تو یہ خوب سمجھ لو, جیسے آٹے کی بوریاں اٹھا کے بھاگنا ممکن نہیں ہے, لڑنا ممکن نہیں ہے, اور بھی بہت سارے کام ہیں جو ممکن نہیں ہے, تو اسی طرح سمجھدار لوگ سمجھ گئے, تو اسی طرح اتنا فیٹ لے کے جو گھوم رہے ہوتے ہیں نا, وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے, نہ چل سکتے ہیں, نہ دوڑ سکتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ. تو اس لیے یہ وزن اتارنا بھی کیا ہے, ضروری ہے. اس کو ریپلیس کرنا ضروری ہے, کس سے؟ مسل سے. تو پٹھے جو ہے نا, پٹھے, اس سے انسان کو طاقت ملتی ہے. وہ آپ کی باڈی کا پارٹ ہوتے ہیں, حصہ ہوتے ہیں, وہ آپ ہوتے ہیں. ابھی جو آپ ہے نا, آپ کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے آپ کے اندر, آپ کے علاوہ وہ آپ نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ 150 کلو کے ہیں تو اس میں آپ 70 kg کے ہیں, باقی جتنے بھی ہیں وہ آپ تھوڑی ہیں, وہ تو آپ کے علاوہ ہیں. اس کو آپ موکل اور ہمزاد کہہ لو. عامل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا آپ کے علاوہ ہمزاد, یہ ہمزاد نظر آ رہے ہیں, ان کو تو بکواس کر رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بغیرت لوگ. تو اگر آپ 150 کلو کے ہو تو اس میں آپ کتنے ہو؟ بولو نا یار, آپ 70 یا 60 کلو کے ہو گئے آپ اس میں. باقی آپ کے علاوہ چیزیں ہیں جو آپ نے ڈیزل کے پراٹھے اور سموسے پھوڑے ہوئے ہیں, وہ سب چیزیں جا کے جمع, وہ آپ نہیں ہو. وہ آپ نے ایکسٹرا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, ایک چربی جس سے صابن بن سکتا تھا اور بہت سارے کام ہو سکتے تھے, وہ بلا وجہ کی چربی آپ نے اٹھائی ہوئی ہے. تو مسلز کیا ہوتا ہے, یہ میں ایک ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہو کہ میں نے کیا ٹاپک چھیڑ دیا. میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف بھی آؤں گا انشاءاللہ, جو میں لے کے چلا تھا. مسل جو ہے نا, اعصابہ, پٹھے, انسان کی باڈی کا پارٹ ہوتے ہیں. تو اس باڈی کا پارٹ ہونے کی وجہ سے وہ آپ ہیں, وہ آپ کے علاوہ نہیں ہے. جب وہ آپ ہیں تو آپ پہ کوئی حملہ کرے گا تو آپ کے مسل جتنے اسٹرانگ ہوں گے, جتنے مضبوط ہوں گے, اور ہوں گے بھی, ہونا بھی ضروری ہے, آپ فائٹ کر سکتے ہو اچھی, آپ دوڑ سکتے ہو, بھاگ سکتے ہو, بیماریوں کا مقابلہ کر سکتے ہو. تو اللہ نے جو مرد رشتہ دار ہوتے ہیں نا, بیٹا ہے, بھائی ہے, باپ ہے, دادا ہے, باپ دادا نہیں ہے تو چچا, ان مرد رشتہ داروں کو شریعت کی اصطلاح میں عصبہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ وہ آپ کے لیے کون سا کام کرتے ہیں؟ پٹھوں کا. وہ آپ کے گرد حصار ہوتے ہیں, آپ کو فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے ہیں, اور لڑائیوں میں بھی آپ کے کام آتے ہیں. اور اگر کام نہیں آ رہے تو وہ پٹھے نہیں ہیں, وہ الو کے پٹھے ہیں. اور آج کل یہ دوسری قسم پٹھوں کی زیادہ پائی جاتی ہے, کیونکہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں میرا بڑا بھائی بڑا کروڑپتی مالدار ہے, میں غریب ہوں, ایک دھیلا نہیں دیتا, پان گٹکے کے پیسے تک نہیں دے رہا ہوتا میرا بھائی مجھے, کرائے کا در در کا محتاج ہوں. تو وہ بڑا بھائی پھر پٹھا ہوا یا کچھ اور؟ اس کو الو کا پٹھا کہنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ عمل سے تو اس نے بتا دیا نا. بھائی تو بھائی کے سپورٹر ہوتے ہیں, بیٹا باپ کا سپورٹر, باپ بیٹے کا سپورٹر, چچا چچازاد بھائی. اگر چچا نہیں ہے تو چچازاد بھائی بھی کیا ہیں؟ عصبہ ہیں. تو جو مرد رشتہ دار ہیں نا, وہ عصبہ ہوتے ہیں اسلام میں. عورت ظاہر ہے بیچاری, وہ دفاع نہیں کر سکتی, لڑ نہیں سکتی, اور شریعت میں اس کو کمانے کا بھی نہیں ہے, وہ تو کھائے گی, وہ اس کو تو حکم یہ ہے کہ کھلاؤ. تو سپورٹ جو کرنے والے ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ عصبہ. تو اسی لیے شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ وراثت کا حصہ ذوی الفروض, یعنی جو قریبی رشتے, جو جن کے حصے اللہ نے متعین کر دیے, ان کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ سارا کہاں جائے گا؟ عصبہ کے پاس جائے گا. پھر عصبہ میں اللہ نے شرط لگا دی, جو قریب کا عصبہ ہے تو دور کے عصبہ کو محروم کرے گا. وہ بیٹا ہے تو باپ عصبہ نہیں بنے گا, باپ کا رشتہ زیادہ قریبی ہوتا ہے. لیکن چونکہ اس میں ایک اور چیز دیکھی گئی ہے, ضرورت باپ کو نہیں ہے, بیٹے کو ہے, کیونکہ اس باپ نے اپنی عمر گزار چکی ہے, تو مقام تو اس کا بیٹے سے زیادہ ہے. لیکن وراثت میں صرف یہ نہیں دیکھا نا, ایک اور پوائنٹ بھی دیکھا ہے شریعت نے, کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کے کام آئے, کیونکہ ابھی اس نے زندگی گزارنی ہے. ابا زندگی گزار چکے ہیں, ابا کی وراثت آپ کو ملے گی اور آپ کے بچوں کو ملے گی. ہاں, ابا کا ایک حصہ متعین کر دیا. لیکن اگر بیٹے نہیں ہیں تو پھر عصبہ کون ہے؟ پھر باپ کے پاس جائے گا سب کچھ. باپ نہیں ہے تو دادا, دادا نہیں ہے تو چاچا, چاچا نہیں ہے تو چچا کا بیٹا. تو یہ تو خیر ایک الگ ٹاپک تھا. تو شریعت کے جو احکام ہے نا, ان میں بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں, اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے.
تو یہ جو आसवा کا लफ्ज है, ये दो चीजें बता रहा है. नंबर एक, ये सपोर्टर होते हैं, फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करेंगे, और शरीयत में जिम्मेदारी भी इन्हीं पे डाली गई है माली सपोर्ट की. बाहर मगरिबी दुनिया में ना सारी जिम्मेदारी लोगों की हुकूमत पर है. इस्लाम में हुकूमत पे जिम्मेदारी नहीं है. हुकूमत की जिम्मेदारी ये है, वो ये देखे कि आसबा सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. भाई भाई के खिलाफ केस कर सकता है कि मैं गरीब हूं, मिस्कीन हूं, कुछ खाने को नहीं है, मेरा भाई मेरा ख्याल नहीं करता. तो गवर्नमेंट का काम है वो भाई को मजबूर करे कि दो भाई इस पे खर्च करो तुम. तो उन मुल्कों में चूंकि रिलेशन खत्म, रिलेशन क्या हो गया, खत्म, तो अब कोई सपोर्ट, बीवी को सपोर्ट नहीं कर रहे, भाई भाई को कहां से सपोर्ट करेगा. तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, एक तरफ हो जाओ, या तो पूरे अंग्रेज के पट्टे बन जाओ या पूरे इस्लाम की तरफ आ जाओ. जब इस्लाम की तरफ आओगे तो उसमें फिर बच्चे भी हैं, बीवी भी है और रिश्तेदार भी हैं, फिर उनको सपोर्ट करना भी है. वो खाली पीली के नहीं है वो. फिर अगर भाई है तो उसकी जिम्मेदारी भाई पर है, बाप की जिम्मेदारी औलाद पर है, बुढ़ापे में मां की जिम्मेदारी औलाद पर है. आज देख लो जितने बड़े घराने हैं वहां पर सारी जिम्मेदारियों से वो दस्तबरदार हो रहे हैं. अखलाकियात का मैयार पता है क्या बन गया है. कल मैं एक व्लॉग देख रहा था, कोई बाहर मुल्क का कोई व्लॉग बनाया उन्होंने, अच्छे आदमी है, तो तारीफों के पोल बांध दिए उन्होंने. सड़कें देखो, कचरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इतने अच्छे इतने अच्छे इतने अच्छे इतने अच्छे इतने अच्छे. आदमी कहता है यार, और हमारा ये नक्शा खींचा, इतने गंदे इतने गंदे इतने गंदे इतने गंदे, हम लोग इतने गंदे. भाई बस करो यार, बस करो यार. एकदम किसी के जाहिर को देखकर फौरन एक स्टेटमेंट कायम कर लेना. इतने अच्छे हैं अकेले सारे, अच्छे बहुत है, लेकिन है क्या इतने अच्छे, तो आपस रिलेशन क्यों नहीं है इनका आपस में. ये कौन सा रिलेशन है, तमीज से बात कर ली, थैंक यू कह दिया, इसके अलावा कोई रिलेशन ही नहीं है. अरे कमबख्तो, इसको रिलेशन थोड़ी बोलते हैं. पैदा करो ना मखलूक को, बच्चों को पैदा करो, उनको खिलाओ. तुम्हारी जेब से जाना चाहिए बच्चों पे खर्चा, पैदा कर नहीं रहे हैं कि इनको खिलाना पड़ेगा. ये रिलेशन है. कंजूसी की इंतहा कि अपनी औलाद को पैदा नहीं किया जा रहा कि मेरे माल में वो मेरे साथ शरीक ना हो जाए. इससे बड़ा बेगैरत दुनिया में कोई नहीं होगा, मैं कहता हूं. बहुत मुश्किल है मेरे भाई बात समझाना. इस जमाने में काफिर अपना बच्चा पैदा नहीं करता. क्यों? ये तो बेवकूफ बना रहा होता है गुर्बत और महंगाई. असल में वो कहना चाह रहा होता है कि मुझे खर्च करना पड़ेगा और मैं अपनी औलाद पे खर्च करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा पैसा मेरी मर्जी. तो जो मखलूक पे खर्च करने को तैयार ना हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार ना हो, और मखलूक भी कोई जमशेद के बच्चे नहीं है, आपके अपने बच्चे, इससे बड़ा कंजूस इस कायनात में पैदा नहीं हुआ. जो अपनी बीवी पे खर्च करने के लिए तैयार ना हो, तो क्या अखलाक रहेगा यार. थैंक यू बताओ. वो व्लॉग बना रहे हैं कि देखें कितने अच्छे अखलाक से बात की. ठीक है, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, कितना एटीट्यूड, कितने जबरदस्त, ठीक है, एक हद तक सही है ये सब. खुदा की कसम हम फिर भी उनसे अच्छे हैं. हमारे यहां लाहौरियों की मिसालें दी जाती हैं. हमारे यहां यूरोप को कंपेयर किया जाता है लाहौर से, क्योंकि पाकिस्तान में अखलाक सबसे ज्यादा किसके मशहूर, गालियां कहां की ज्यादा मशहूर हैं, लाहौर की. गालियों में किसी में डिप्लोमा करना हो ना, क्योंकि मैं लाहौरियों का भी मैं उसको बैलेंस करूंगा. ऐसा नहीं है कि मैं किसी कौम की बुराई करूं. हम कराची की पैदावार है ना, यह हमें गाली सुनने को नहीं मिलती थी. जब हम लाहौर जाते थे ना, तो मजाक मजाक में ऐसी ऐसी गालियां, तो हम हैरान होते थे. ये कि पहले तो मैं घबरा जाता था, फिर पता चला कि ये तो मोहब्बत में है, ऐसा है. अब आप बताओ, किसी लाहौरी को आप कंपेयर करो बाहर के किसी गोरे से, तो अव्वल नजर में अखलाकियात में किसका पलड़ा भारी होगा? गोरे का. खुदा की कसम वो गालियां दे के फिर भी अच्छे हैं. मैंने लाहौरियों को अपने माँ बाप की खिदमत करते हुए देखा है, बूढ़ों की खिदमत करते हुए. वो अपने भाई के लिए भी लड़ेगा, अपने बाप के लिए भी लड़ेगा. सही लड़े गलत लड़े अलग टॉपिक है ये. बाज़ दफा गलत भी लड़ रहे होते हैं, सही भी लड़ रहे होते हैं, बाज़ गलत भी लड़. रिश्ते का पास तो है ना, पास तो है ना रिश्ते का. वो खिलाएगा अपने बीवी बच्चों को सारी जिंदगी,
مقروض ہو جائے گا, قرضے لے لے کے کھلائے گا. یہ ظرف مغربی دنیا کا نہیں ہے. تو ہمارا لاہوری گالی دے کے بھی ان سے اچھا ہے. نہ دیں گالیاں, میں کوئی تعریف نہیں کر رہا کہ اور شروع ہو جائیں, لیکن کمپیئر جب کیا کرو نا میرے بھائی کسی کو بھی اوور آل. دیکھو ڈاکٹر جو ہیلتھ کے ماہر ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے ہیلتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے. میں اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی بڑا لمبا چوڑا خوب جان بن بنی بھی, ہم فوراً کہہ دیں گے ہیلدی ہے. کیا خیال ہے؟ فوراً کیا کہہ دیں گے؟ ہیلدی. ڈاکٹر نہیں کہے گا, ڈاکٹر کہے گا بھائی پہلے ٹیسٹ کرواؤ, بلڈ پریشر کیسا چل رہا ہے, شوگر لیول کیا چل رہا ہے. اور ایسا تو نہیں جتنا فیٹ ضرورت ہونا چاہیے اتنا بھی نہیں ہے, کچھ فیٹ بھی تو باڈی میں رہنا ضروری ہے نا, تو سارا ہی ختم اڑا دیا اس نے. تو ڈاکٹر ٹیسٹ کر کے بتائے گا میرے بھائی یہ دیکھنے میں ہیلدی ہے, حقیقت میں اس کے انتقال میں صرف 1 مہینہ باقی ہے. میرے بھائی وہ جو کلچر ہے نا اس کے انتقال میں 1 ہفتہ باقی ہے. 1 ہفتہ دنیا کے لحاظ سے 1 ہفتہ, جو قوموں کے تباہ ہونے کے لیے 1 ہفتہ ہوتا ہے, وہ قومیں سمٹ کے ویسے ہی ختم ہو رہی ہیں. پلڑا ہمارا بھاری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پلڑا ہمارا ہے, وہ تو قومیں خود اپنے آپ کو کھا گئی ہیں. وہ قومیں ختم, بچا ہی کچھ نہیں, نہ بیوی نہ بچے, گرل فرینڈ گدے گھوڑے. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی مثال گدے گھوڑوں کی ہوتی ہے. جس سوسائٹی میں گدے گھوڑوں کا نظام آ جائے اس سوسائٹی کی ویسے ہی وہ اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا, ختم. اور یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ, یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے نا ان کی, یہ ساری ہمارے ہاتھ میں آنے والی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور یہ میرا بیان 60-70 سال کے بعد چلا دینا, ہم جب قبر میں ہوں گے. جو اس وقت زندہ لوگ ہو نا وہ اس وقت پتہ نہیں کون سی زبان ہوگی, چلا دینا اسی زبان میں. تو سارا سیٹ اپ ہمارا ہوتا جا رہا ہے, ان کا تو ختم ہو رہا ہے سب کچھ. کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ پہ آ گئے نا, تو کیا بچا؟ اخلاق رہ گئے کیا؟ ٹھش پش رہ گئے اخلاق. انسانوں کا ریلیشن تو قربانیاں دینے سے بنتا ہے انسانوں سے. ہر چیز پروفیشنل ہے, ہر چیز. تو اس لیے زیادہ تعریفیں مت کیا کرو, اتنی کیا کرو جتنا افورڈ کر سکو. اور جن کو پھر بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں وہ رہ کے دیکھ لیں وہاں پہ, اور وہی والا ماحول اپنے بیوی بچوں کو دیں. یہ 2 نمبریاں کر رہے ہوتے ہیں. ان ملکوں میں جاتے ہیں پورے ویسے نہیں بنتے, ان کو پتا ہے پورے ویسے بنے, بیوی بھی مارکیٹ سے شارٹ, بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ. تو کیوں نہیں اس کے کلچر کو پورا فالو کر رہے بھائی؟ اس لیے نہیں کر رہے, ان کو پتا ہے ایک بہت بڑا فالٹ ہے ان کی بھی. سڑکیں وڑکیں دیکھنی ہے ہم نے, گٹر کے ڈکن شکن چیک کرنے بہترین, اور تھینک یو کی جو یہ تھوڑے سے اخلاق وخلاق سیکھ لو, اس سے آگے ان کو فری کرانے کی ضرورت بولو نہیں. اس سے آگے گئے اور جو جا رہے ہیں وہ بیڑا غرق ہو رہا ہے ان کا. تو خیر, اور یہ جو وہاں کی زندگی ہے, پارک بھرے ہوئے ہیں, جاگنگ کر رہے ہیں لوگ, لائف میں آپ کو خوشیاں نظر آ رہی ہیں, صحیح ہے نا, یعنی لوگ ہر ماشاءاللہ ٹھیش پیش. یہ ضروری چیزیں ہیں میں مانتا ہوں, لیکن یہ اس لیے ہیں کہ اگر وہ لوگ یہ بھی نہ کریں نا تو سارے ڈپریشن سے مر جائیں. ہمارا بڈھا ٹینشن دیتا ہے, 90 سال کا بوڑھا ہوگا, پوتے نواسوں کو ٹینشن دے کے مار دے گا. ٹینشن لیتا, بولو, بہو پہ الگ روپ جمایا ہوا ہے, بچوں کو الگ ڈانٹ ڈپٹ کے پریشان کیا ہوا ہے, پھر بھی بچے آداب میں مرے جا رہے ہیں. اس کو پارک میں جاگنگ کی ضرورت ہی نہیں, کرنی چاہیے پھر بھی ان کو واکنگ کرنی چاہیے. میں چاہیے کے خلاف نہیں ہوں, یہ تو صحت کے لیے ضروری ہے سب چیزیں, لیکن وہ گھر میں بھی سکون میں ہے. یہ جو اتنا یہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی زندگی سے یہ انٹرٹینمنٹ نکل گئی نا چند دنوں کے لیے, یہ سارے خودکشی کر کے مریں گے. ہماری زندگی میں کوئی انٹرٹینمنٹ ہے؟ نہ پارک ہیں, کئی بار پارک گیا ہوں جاگنگ کے لیے, بند. کوئی ریپیئرنگ شروع ہو جائے تو 6 سال لگ جاتے ہیں. پارک جی خراب ہو گیا تھا تو اب ریپیئر کرنا ہے, تو کر لو یار جلدی سے. 6 مہینے 7 مہینے ریپیئرنگ میں. پھر پارکوں کے اندر کا ماحول آپ دیکھ لو کیسا ہے. آدمی کہتا ہے چھوڑو گھر پہ ہی مشین لے کے دوڑ لو اس پہ. اب تو تھوڑے کتے کم ہو گئے,
ورنہ जॉगिंग के दौरान जो कुत्ते पीछे लगते थे उससे जो फैट कम होता था ना, कुत्ते का भी और आपका भी, दोनों का फैट क्या हो रहा है। तो ये जितने मगरिबी दुनिया के लोग हैं इनको चंद दिनों के लिए हमारे मुल्क में लाके छोड़ दो आप, और किसी मुतवस्सित इलाके में, बहुत पोश एरिया में नहीं कि आपने बहरिया टाउन में ले जाके छोड़ दिया उनको, मुतवस्सित जिसमें आम पब्लिक रहती है, खुदकुशी करके एक हफ्ते में बोलो मर जाएगा। ये हमारा ज़र्फ है मेरे भाई। क्यों? हम शरीयत पे चलने की कोशिश करते हैं, दावा तो नहीं करते। तो अल्लाह ने बहुत सारी चीजों से हमें इस्लाम की वजह से बचाया हुआ। पूरे चलें तो सुभान अल्लाह, पूरे चल नहीं रहे। तो ये तो उनको चाहिए, उनकी लाइफ में तन्हाइयां हैं, तन्हाइयां खा रही हैं, रिलेशन खत्म। स्विट्जरलैंड में हम थे तो हम 3-4 दोस्त गाड़ी में जा रहे हैं, तो मैंने कोई एक गाड़ी नहीं देखी जिसमें 2 बंदे बैठे हुए हों। बहुत ज्यादा कोई 100 में एक गाड़ी जिसमें 2 बंदे बैठे हुए। एक साहब ने बताया कि यहां ऐसे भी गोरे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने 10 साल से गाड़ी खरीदी हुई है, कहते हैं पिछली सीट पे अभी तक कोई भी नहीं बैठा है। नहीं आई समझ में?